إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم في أمر مريج. وقال الله تبارك وتعالى في موسم آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وتتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. عن عباس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رواه مسلم. अव्वलन तमाम किस्म की तारीफ़ात हम्द व सना असमत बड़ाई व किबरियाई यकताई व तन्हाई बादशाही व शहनशाही वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक और ज़ेबा है। बादहु दरूद और सलाम हो तमाम भेजे गए अम्बिया किराम और रसूलान इज़ाम पर खुसूसन बिलखुसूस सय्यदुल अव्वलीन वल आखरीन इमामुल मुजाहिदीन वल मुत्तकीन इमाम थक़लतैन व इमामुल क़िबलतैन व इमामुल हरमैन व इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरह व इमामुना फिल जन्नह जनाब मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज साथियों और ख़वातीन इस्लाम, जैसा कि इससे पहले मैंने ऐलान कर दिया था कि आज के खुतबे जुमा के अंदर
ایک ایسی دعا کے بارے میں بتلائی جائے گی جس دعا کے اہتمام سے اللہ ظالموں، شریروں اور بدماشوں سے نجات دے دیتا ہے۔ اور اس پر جو موضوع بحث ہے وہ ہے ایک وظیفہ اور 10 فائدے۔ یعنی یہ ہے تو ایک وظیفہ، ایک لائن کی دعا ہے، لیکن اس کے 10 فائدے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، یوں تو اللہ رب العالمین کی نعمتیں تمام انسانوں کے اوپر ہے، بے شمار نعمتیں، لیکن بحیثیت مسلمان اللہ رب العالمین کی ایسی 3 نعمتیں ہیں جس سے غیر مسلم لوگ محروم ہیں، اور یہ ایسی نعمتیں ہیں جس سے پوری مسلم کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب محروم ہیں، لیکن مسلمان بھی اپنی بدعملی کی وجہ سے، مسلمان بھی کم علمی کی وجہ سے اسے نعمت نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اس نعمت کی ناقدری کرتا ہے۔ اور وہ 3 نعمتیں ہیں: اللہ رب العالمین کو رب ماننا، دین کو بحیثیت دین اسلام کو ماننا، اور تیسری چیز بحیثیت رسول جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننا۔ یہ 3 نعمتیں سب سے اہم نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ اور اگر آج کا مسلمان، آج کا پریشان حال مسلمان، آج کا بدحال مسلمان، جبکہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے، ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ دلی کے اندر بلا وجہ میں مسلمانوں کو مارا گیا، پیٹا گیا۔ یقین مانیے کائنات کے رب کی قسم، اگر آج کے دور میں مسلمان ان 3 نعمتوں کی قدر کرنا شروع کر دے تو یقین مانیے کہ سارے جہان کی بادشاہت و سرداری اس کے قدموں میں آ جائے گی، سارے جہان کی۔ لیکن مسلمانوں کے پاس یہ چیز نہیں ہے، مسلمان اس بات سے قطعی خوش نہیں ہے آج کل کے دور میں کہ میرا رب اللہ ہے، خوش نہیں ہے، غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ آج کا مسلمان اللہ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہے۔ آج کا مسلمان اسلام جو ہمارا دین ہے، مکمل دین ہے، اس کو لے کر کے بدگمانی کا شکار ہے۔ اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر دین پر آج کل چلو گے تو دنیا میں پیچھے رہ جاؤ گے۔ یہ دن ایسے ہیں کہ دین پر چلنا مشکل ہے۔ بھائی اللہ نے کیا اس طرح کے جملے کرنے کے لیے ہمیں یہ دین دیا تھا؟ آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں پر آج کل کے دور میں عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ پہلے کا دور تھا، وہ 1400 سال پہلے کا دور تھا، اسی لیے وہ صحابہ لوگ عمل کر دیے۔ اب یہ 2019 ہے، 2020 ہے، اب آج کل کے دور میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر نعوذ باللہ عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح سے بدگمانی کا شکار ہونے سے آج ہم مسلمانوں کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا۔ آج ہم مسلمانوں کے اوپر دشمنوں کا ڈر اور خوف مسلط کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے کہ ہم اپنے دین سے بیزار ہو گئے، ہم اپنے رب سے بدگمان ہو گئے، ہم اپنے نبی سے بیزار ہو گئے۔ اٹھا لیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے واقعے کو، ان کی سیرت اور کردار کو اٹھا لیجئے۔ یقین مانیے کہ آج مسلمانوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دلی کے اندر جو حالات ہوئے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تاریخ ہے، جو بھی اسلام دشمن طاقتیں ہیں، جو بھی جمہوریت کی دشمن ہیں، وہ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد میں جان بوجھ کے یہ حرکتیں کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو ڈرایا جائے، تاکہ جن لوگوں نے ووٹ دے کر کے دوسرے پارٹی والوں کو جتایا ہے وہ آئندہ الیکشن میں ڈالنے سے پہلے سوچ لیں کہ اگر ہم ڈالیں گے تو کہیں پھر نہ پھر 2020 والا واقعہ دہرایا جائے۔ یہ سب پلاننگ اور منصوبے کے تحت ہوتا ہے، لہذا ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کا آج بھی اور پہلے بھی اور آئندہ بھی سوائے اللہ کے کوئی مددگار نہیں ہے، یاد رکھنی چاہیے۔
اور یہ بات میں تو کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں اور پھر آج کہتا ہوں، موقع اور مناسب کے حساب سے، ہندوستان کے اندر جتنی بھی پارٹیاں ہیں ہم مسلمانوں کا استعمال کرتی ہے۔ کیسے استعمال کرتی ہے معلوم؟ کوئی پارٹی ہمیں چاقو کی طرح استعمال کرتی ہے، کوئی پارٹی ہمیں تلوار کی طرح استعمال کرتی ہے، کوئی پارٹی ہمیں بندوق کی طرح استعمال کرتی ہے، کوئی پارٹی ہمیں آگ کی طرح استعمال کرتی ہے۔ اور مسلمان ایسے گئے گزرے، عقل سے ایسے گئے گزرے ہو گئے کہ استعمال بھی ہو رہے ہیں۔ ایسے دور میں میرے دوستو اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ یقین مانیے کہ دلی کے اندر جو چلا 2020 کے اندر، جو 2 دن پہلے جو دلی کے اندر چلا، یہ اتنا بھی نہیں چلا جتنا حضرت بلال کے ساتھ، عمار کے ساتھ، یاسر کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ جتنا چلا اتنا نہیں چلا۔ ایسا بھی نہیں ہوا ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی طرح ہمارے اوپر بھی ویسے حالات آ گئے، ابھی نہیں آئے ہیں۔ ذرا ایک مثال میں دیتا ہوں، صحابہ کرام سے، رسول اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے لوگوں نے یہ کہا کہ وَإِذْ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ، لوگوں نے صحابہ کرام کو ڈرایا کہ معلوم ہے تمہارے خلاف لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں مارنے کے لیے، تمہیں قتل کرنے کے لیے منصوبے بن رہے ہیں، پلاننگیں بن رہے ہیں۔ کیا تمہیں پتہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ گواہی دی کہ جب صحابہ کرام کو ڈرایا گیا تو صحابہ کرام نے فزادہم ایمانا، ان کی ایمان بڑھ گیا۔ اور یہ حالات ایسے کہ ہمارے ایمان بڑھنے چاہیے۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور وہی جملہ دہرایا جو حضرت ابراہیم نے دہرایا تھا، کہا کہ ارے ہمیں اللہ ہی کافی ہے، جی تم ہمیں کیا ڈراتے ہو؟ اللہ اکبر۔ آج ایسے ایمان کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر دیکھ کر کے ہمیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ایمان سے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری دنیا ایک طرف، ہمارا رب ایک طرف ہے، کام ہے اللہ کافی ہے۔ ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے، دیکھیے پھر اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہماری مدد کیسے نہیں کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا میرے دوست کہ ہم مسلمان اللہ کے رب ہونے پر راضی نہیں ہیں، ہم مسلمان دین اسلام کے دین ہونے پر راضی نہیں ہیں، ہم مسلمان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی نہیں ہیں۔ اسی لیے تو کبھی دائیں جھانکتے، کبھی بائیں جھانکتے۔ اگر ہم ان 3 چیزوں پر راضی ہو جائے تو آج بھی صحابہ کرام کی طرح وہ بادشاہت، وہ سلطنت، وہ طاقت، وہ قوت، وہ دشمنوں کے دل میں ڈر اور خوف گھسنے کے لیے تیار ہے، اللہ رب العالمین کی مدد اور رحمت آنے کے لیے تیار ہے۔ آج کے ہمارے اس خطبہ جمعہ کے اندر یہی چیز ہے کہ مسلمانوں 3 چیزوں کو دل و جان سے مان لو، 3 چیزوں کو دل و جان سے مان لو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اور اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں۔ اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ اکبر، کتنی چھوٹی سی ہے، 1 لائن کی ہے، 1 لائن کا وظیفہ ہے، لیکن آج کل کے دور میں مسلمان ان 3 چیزوں سے محروم ہو چکا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین ہمارے اوپر ایسی حالتوں کو مسلط کر دیا ہے۔ ہمارے جیسے حالات رہیں گے، ہمارے جیسے اعمال رہیں گے، اللہ ویسے ہی حالات کو رکھے گا، یاد رکھ لیجئے۔ ہم ایمان والے ہو جائیں، اللہ کے رب ہونے پر ہم راضی ہو جائیں۔ جانتے ہیں اس دعا کی کیا اہمیت و فضیلت ہے، کیا برکت ہے؟ صحابہ کرام کے اندر جو چیز تھی آج ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے بھتیجے کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، ذاق طعم الایمان، وہ انسان ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ جی ایمان کی مٹھاس بھی ہوتی ہے، آج ہمیں وہ محسوس ہوتی ہے؟ نہیں محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے پاس کیوں وہ ایمان نہیں ہے؟ ہمارے پاس وہ جگر نہیں ہے، ہمارے پاس وہ کلیجہ نہیں ہے، اسی لیے ہمیں ایمان کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی ہے۔
کہا حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، وہ انسان ایمان کی مٹھاس کو، چاشنی کو محسوس کرے گا جس نے یہ کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہوں۔ آج کا مسلمان راضی ہے؟ قطعی نہیں راضی ہے۔ زبان سے کہتا کچھ اور ہے، کردار سے بتاتا کچھ اور ہے، اپنے زبان سے پڑھتا کچھ اور ہے اور کہتا کچھ اور ہے۔ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر جب اس کے اعمال کی باری آتی ہے تو چلے جاتا کہ ہمارے پیر نے ایسا کہا، ہمارے امام نے ایسا کہا، ہمارے مرشد نے ایسا کہا۔ بھائی امام اور مرشد اور پیر و فقیر کے پیچھے پڑیں گے تو اللہ کا یہ عذاب نازل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ ہمارے پر دوسروں کو مسلط نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے اس چیز سے، یاد رکھ لیجئے۔ اتنا ہی نہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے یعنی کہ انسان اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو جائے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جائے، ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا و جہان کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے۔ فرشتوں کا پروٹوکول ملتا ہے، فرشتے مدد کے لیے آتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے۔ کاش کہ مسلمان ان تین باتوں پر ثابت قدم ہو جاتے، پہاڑ بن کر کے ڈٹ جاتے۔ فرشتے آ جائیں گے، اس کے باڈی گارڈ فرشتے ہو جائیں گے۔ آئیے میں آپ کو قرآن مجید پڑھ کے سناتا ہوں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا۔ دیکھیے یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اگر میں یہ کہوں، یہ جملہ استعمال کروں کہ یہ آیت ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے، تو کوئی غلط جملہ نہیں ہوگا، پوری دنیا و جہان کے لیے ہے۔ لیکن موجودہ حالات میں جب کہ ہم NRC اور CAB اور CAA کو لے کر ڈرے ہوئے ہیں، خوف کھائے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، اگر ہم اور آپ ان آیتوں کو سمجھ لیں اور ان آیتوں کے مطابق بن جائے تو یقین مانے کہ وہی ہوگا جو اس آیت کے اندر ہے۔ بے شک کہ جو لوگ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر راضی ہیں اور اس پر ڈر جاتے ہیں، اس پر خوش بھی ہوتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے۔ آج مسلمان ایسا ہو گیا ہے کہ کیا ہم مسلمانوں کے اوپر ہی ایسے حالات ہیں؟ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اوپر ہی ایسا حالات کیوں؟ ہم مسلمان ہی کیوں مارے جا رہے ہیں؟ میرے دوستو، اللہ کے بارے میں کبھی بدگمانی کا شکار مت ہونا۔ پہلے سوچ لینا کہ ہم کیسے ہیں، حالات کا بہانہ بنا کر کے اپنے ایمان کو خراب مت کر لینا میرے دوستو۔ آئندہ جمعہ میں آپ کو بتلاؤں گا کہ اللہ سے بدگمانی کتنا بڑا گناہ ہے اور اللہ سے اچھا گمان رکھنا یہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ ہمیں خوش ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین آج کا مسلمان، یقین مانیے کہ ہندوستانی مسلمان آج کا کیا ہے کہ اپنے آپ کو ایک طرح سے حقیر سمجھ رہا ہے۔ نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، جا کے ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ارے اچھا تھا ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا۔ استغفر اللہ، ایسے جملے کہنے والے مسلمان ہیں۔ اگر اس طرح کا مزاج بن جائے تو اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا، پتھروں کی بارش نہیں ہوگی، گولی بارود نہیں چلے گا تو کیا چلے گا؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے ہو جائیں، ڈر جائے کہ نہیں، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی، حالات کیسے بھی رہے، کھانے کو نہ ملے، پینے کو نہ ملے، کچھ بھی ہو جائے، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں۔ تو فرشتے تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتے ایسے لوگوں کے اوپر اترتے ہیں، فرشتے ایسے لوگوں کی مدد کے لیے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے، برکت کے فرشتے، ہر طرح کے برکتوں کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ ڈرو نہیں، اے ہندوستانی مسلمانوں، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، خوف نہ کھاؤ۔ یہ فرشتے کہتے ہیں۔ کاش کہ آج کا مسلمان اللہ رب العالمین کی رب ہونے پر راضی ہو جاتا، لیکن نہیں ہے۔ جس طرح سے غیروں کے ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں دیوی دیوتا ہے، آج مسلمانوں نے بھی اپنے ہزاروں اور کروڑوں لاکھوں مددگار بنا لیے ہیں، تو کہاں سے اللہ رب العالمین کی رحمت آئے گی؟
سوچئے ذرا کیسے اللہ رب العالمین کی مدد کیسے آئے گی؟ ہرگز نہیں آ سکتی ہے۔ اور ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اور کیا ہے آگے کیا ہے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ اکبر، یہ رب کا فرمان کس لیے ہے؟ یہ قرآن مجید ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے اللہ نے کہا کہ مسلمانوں تم میرے رب ہونے پر راضی ہو جاؤ، میں تمہارا ولی ہوں گا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ اکبر، آج ہے، آج ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، اور جسے اللہ چھوڑ دے اسے دنیا کی کون ایسی جگہ ہے، کون ایسی طاقت ہے جو پناہ دے سکتی ہے؟ اللہ تو وعدہ کر رہا ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ولی ہوں، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے ولی ہیں مسلمانوں، ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم تمہارے ہیلپر ہیں، بس تمہیں چھوٹا سا کام کرنا ہے، میرے رب ہونے پر راضی ہو جاؤ۔ رب ہونے کا راضی ہونے کا مطلب کیا ابھی بتائیں گے آخر میں انشاءاللہ کہ رب کے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے۔ دیکھ لیں دنیا اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی مدد اور اللہ رب العالمین کی ہر طرح سے خیر و برکت ملتی ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے۔ اور اس کی واضح مثال حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت علی ہیں، حضرت عثمان ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، جتنے بھی صحابہ کرام، حضرت بلال ہیں، یہ جتنے بھی سارے صحابہ کرام ہیں، اس کے واضح ثبوت ہے۔ کیسے حالات تھے جب ان لوگوں نے اس چیز کو ظاہر کر دیا، نہیں ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، تو دیکھیے 10 سال سے 15 سال میں حالات کیسے بدل گئے۔ ہم ہزاروں سال سے رہ رہے ہیں ہندوستان کے اندر، حالات اچھے ہونے کے بجائے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی نہیں ہیں، ہم اسلام کے دین ہونے پر راضی نہیں ہیں، ہم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی نہیں ہیں، قطعی راضی نہیں ہیں۔ ہاں بس ظاہری طور پر ایک رسمن طور پر ہے، نہیں اللہ ہے، وہ رسول ہے، دین ہے۔ جب عمل کی بات آ جائے، اگر آج کل دین میں عمل کرو گے دنیا میں پیچھے رہ جاؤ گے، اگر تم حلال کو اپناؤ گے تو بھوکے مر جاؤ گے، ایسا بھی بولنے والے لوگ ہیں۔ اب جو انسان اللہ کے حلال اور حرام پر اعتراض کرے، کیا وہ دین اسلام کے دین ہونے پر راضی ہے؟ قطعی نہیں راضی ہے۔ نہیں بدلیں گے، حالات نہیں بدلیں گے میرے دوستوں، ایسے ہی پتہ نہیں کتنے پتھریں کھانے پڑیں گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک موقع دے رہا ہے، ایک چانس دے رہا ہے کہ حالات سے سبق لو، حالات سے سبق لو میرے دوستو۔ یہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ ایک ایسا جملہ ہے، ایک ایسا جملہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے وعدہ کر کے رکھا ہے کہ میں آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو ہر پریشانی سے بچا لوں گا، جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کا تو آپ نے سن ہی لیا، دنیا کا تو آپ نے سن ہی لیا، اللہ ضامن لیتا ہے کہ میں جنت کے اندر بھی ایسے لوگوں کو امن و سلامتی کے ساتھ داخل کر دوں گا۔ تو اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی گارنٹی لی ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی ضمانت دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت کے اندر ضرور بھی ضرور داخل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ نہیں چاہتے جنت کے اندر جانا؟ بولے بھائی، چاہتے کہ نہیں؟ تو یہ حدیث پر عمل کریں گے کہ نہیں؟ رضی تو کتنی ایک لانی 3 ورڈ ہے دیکھیں، اور یہ آج کل کے دور میں اس کو تو پڑھنا ضروری ہے، بتانا ہے ہمیں کہ نہیں ہمیں کوئی دوسرا دین نہیں چاہیے، ہمیں اوروں کی مدد نہیں چاہیے، ہمیں اوروں کی طرف جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور آئیے وقت اور حالات کی طرح، حالات کے لیے میں نے جس وجہ سے اس دعا کا انتخاب کیا ہے وہ سب سے پہلے آپ کو بتلا دیتا ہوں، نہیں تو وقت سے پہلے کہیں رہ نہ جائے۔ ابو مجلس لاحق بن حمید رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، صحابہ کے شاگرد میں سے ہیں۔ ابو مجلس لاحق بن حمید ابن عباس، ابن عمر اور بڑے بڑے صحابہ کرام سے انہوں نے حدیث نقل کی ہے۔ انہوں نے کہا من خاف من امیر ظلما، جس انسان کو کسی امیر، کسی بادشاہ کے ظلم کا ڈر اور خوف ہو، اللہ اکبر، سن لیجیے، جس انسان کے دل میں، اگر آپ کے سامنے میں دشمن ہے اور ہم ہندوستان کے اندر
تو بھائی ہمارے کتنے دشمن ہیں؟ بہت کم ہیں۔ آج بھی ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں کہ حالات ایسے ہیں تو میرے مسلمان بھائیوں اور ماں بہنوں اور ہندی مسلمانوں، ایک بات یاد رکھنا کہ ہندوستان کے اندر ہم سے نفرت کرنے والوں کی تعداد 0% ہے، ہم سے محبت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے مسلمان سب کو ایک ترازو میں تول رہے ہیں۔ جو بدماش لوگ ہیں، ارے یہ دنیا کبھی خالی نہیں ہوئی ہے، دوستی کرنے والے بھی رہیں گے، دشمنی کرنے والے رہیں گے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مسلمان کو سارے جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ دشمن ہیں، وہ ہمیں ماننا چاہتے ہیں، غلط ہے۔ یہ سوچ ہم ذہنوں سے نکال دیں۔ 95% ایسے ہیں جو ہم مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں اور ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور 5% ایسے بھی ہیں جو ہماری دشمن نہیں، وہ ہندوستان کے قانون اور سویدھان کے دشمن ہیں۔ وہ ہندوستانی نہیں، میں نے تو چھوٹا جملہ کہہ دیا، وہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ وہ کسی کو نہیں چھوڑنے والے ہیں، وہ انسانیت ہی کے دشمن ہیں۔ لہٰذا ہمیں 5% لوگوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بولی، جو 5% ہیں ان سے ہم کیوں ڈریں گے؟ بھائی پورا ہندوستان تو ہم مسلمانوں کے ساتھ ہے، ہم مسلمانوں کے آواز سے آواز ملا رہا ہے، پھر ہم کیوں ڈریں؟ لہٰذا ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں یہ ذہن سے میں آپ سے پھر کہوں گا کہ اپنے ذہن و دماغ سے یہ جملہ نکالے تھے۔ بہت سارے مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے ہر ہندو نفرت کرانے، غلط ہے۔ یہ نفرت کرنے والے کم ہیں اور ہم سے محبت کرنے والے، ہمیں چاہنے والے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اور جس طرح سے ہمیں وہ چاہتے ہیں، ہم بھی ان کو چاہتے ہیں، اور جو ہم سے نفرت کرتے ہیں ہم بھی ان سے نفرت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، کہا ابو مجلس تابعی رحمہ اللہ نے کہ جس انسان نے کسی امیر بادشاہ کے ڈر اور خوف سے صرف یہ جملہ کہہ دیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن حکما، ایک لفظ زیادہ ہے، قرآن کے حاکم ہونے پر اے اللہ میں راضی ہوں، تو ابو مجلس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنْهُ، تو لوگوں سنو، اللہ رب العالمین اس ظالم کے ظلم سے، اس شریر کے شریر سے، اس بدماش کے بدماشی سے اللہ اسے نجات دے دے گا۔ اللہ اکبر۔ کہیں بھی کوئی حاکم ہمیں بلا رہا ہے، کوئی بدماش ہے، گنڈا ہے، لٹیرا ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، بلا رہا ہے، کہیں راستے سے جا رہے ہیں، ہمیں ڈر ہو رہا ہے، اس دعا کا اہتمام کریں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ معمولی جملہ نہیں ہے۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اے اللہ میرا اب کوئی ہے ہی نہیں، اے اللہ یہ سامنے ایک ظالم ہے، اس کا مطلب میں بتلا رہا ہوں، اے اللہ سامنے ظالم ہے، مجھے ڈرا رہا ہے، اے اللہ میں تو تیرا بندہ، تو اسے ڈرا دے، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، میں اسے نہیں ڈرتا ہوں، اے اللہ دلوں کو پھیرنا یہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہی اسے ڈرا دے، میں بس اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہوں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس جملے پر ثابت قدم ہو جائیں اور اسے کثرت سے صبح اور شام بھی پڑھا کریں، اور جو صبح شام اس کو 3 مرتبہ پڑھے گا اس کے بارے میں بھی ذرا سنی لیجیے۔ اور یہ بالکل صحیح روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان صبح میں 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ یہی جملہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا کہا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ، اب اس سے بڑی کامیابی کیا چاہیے بھائی؟ اس سے بڑی کامیابی کیا چاہیے کہ اللہ اسے راضی ہو جائے گا، اور اللہ کے ساتھ ساتھ اس جملے کی وجہ سے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ جی ہاں، وہ قیامت کے دن ایسا دن ہوگا جس دن جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امتی کے خلاف مقدمہ بھی دائر کریں گے، یاد رکھ لینا۔ وہ ایسا دن ہوگا جس دن جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے حضور یہ بات بھی کہیں گے کہ اے اللہ یہ میرے امتی لوگ ایسے ہیں جو غدار لوگ ہیں، جنہوں نے قرآن مجید کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا، یہ مقدمہ دائر کریں گے۔ یہ قرآن مجید کے اندر مذکور ہے، سورہ فرقان کے اندر۔ میں اشارہ کر رہا ہوں صرف ایسے وقت میں
جو انسان ان دعا کا اہتمام کرے گا جناب محمد علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس سے راضی ہو جائیں گے. اللہ اکبر. جس سے اللہ راضی، جس سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی، بھلا بتلائیے کہ ایسے انسان کی دنیا و آخرت کیسی ہوگی. اللہ اکبر. آئیے میں آپ کو ایک بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھائے، اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد منبر پر بیٹھے اور آپ نے قیامت کے بارے میں کچھ ذکر فرمایا. ذرا غور سے سنیے گا میرے دوستو. قیامت کے بارے میں آپ نے کچھ ذکر فرمایا. اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ اگر تم مجھے کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، میں یہاں اترنے سے پہلے تمہارے ہر سوال کا جواب دے دوں گا. اتفاق ایسا ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کچھ غیر ضروری سوالات بھی کرنا شروع کر دی. یعنی کہ ادھر ادھر کے جو سوالات، یہ نہیں کہ خراب سوال نہیں، ہمارے آپ کی طرح دنیا کے سوالات نہیں، یعنی وہ ایسے سوالات تھے جو اس وقت نہیں کرنی چاہیے تھے. کسی صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا نام کیا ہے. یعنی اس طرح کے سوالات تھے، اس طرح کے غیر ضروری سوالات تھے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غصے میں آ گئے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے اور بار بار یہی جملہ کہہ رہے تھے، اور کچھ پوچھنا ہے، اور کچھ پوچھنا ہے. یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیر ضروری سوال کی وجہ سے ناراض ہو گئے. لہٰذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے میں آتے ہیں اور گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں، گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رب ہونے پر، آپ کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں. راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ جملہ سننا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غصہ فوراً ختم ہو گیا، کافر ہو گیا، خوش ہو گئے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے سے خوشی کے آثار، مسکراہٹ کے آثار نظر آنے لگے. ہمارا تو ایمان ہے جس طرح سے اس جملے سے جناب محمد علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے اندر خوش ہوئے، آخرت کے اندر بھی خوش ہوں گے اور ایسے لوگوں سے راضی ہو جائیں گے. ایسے لوگوں کے حق میں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت میں جانے کی سفارش کریں گے کہ اللہ یہ وہ انسان ہے جو دنیا کے اندر تجھ سے راضی تھا، مجھ سے بھی راضی تھا، اسلام کے دین ہونے پر بھی راضی تھا. کتنی چھوٹی سی دعا ہے، کتنی پاورفل ہے میرے دوستو. یہاں پر جی یہ چاہتا میرا کہ میں اور ایک واقعہ بیان فرما دوں تاکہ عبرت آ جائے. الحدیث الصحیحہ کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو صحیح کہا طبرانی کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی، یہ دوسری مرتبہ کا واقعہ ہے، آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کچھ کتاب کا نسخہ رہتا ہے. ذرا غور سے سننا میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث کی طرف آ جاؤ، یہ ہماری دعوت ہے، یہ وقت کی پکار ہے. اللہ کی کتاب سے راضی ہو جاؤ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے راضی ہو جاؤ. یہ وقت کی پکار ہے. اگر ہمیں حالات سے مقابلہ کرنا ہے، تو اگر ہمیں ہندوستان کے اندر امن سے رہنا ہے تو بس یہی 3 کام ہمیں کرنا پڑے گا، اور اگر ہم نے نہ کیا تو یہ حالات اور بھی خراب ہو جائیں گے. یاد رکھنا میرے مسلمانوں. کہا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، امیر المومنین عمر بن خطاب، کہا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تورات کا نسخہ ہے، تورات کی کچھ اچھی باتیں ہیں جو بنی زریق کے ایک میرا بھائی ہے قبیلے کے اندر بنی زریق، اس نے مجھے دیا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. اتنا کہنا تھا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے نسخے کی تلاوت کرنے لگے. یہ تورات کون سی چیز ہے؟ آسمانی کتاب ہے. ذرا ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا جو لوگ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کے، قرآن کو چھوڑ کر کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابوں کی طرف جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں. وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا کہہ کر کے پڑھنے لگے، زور سے پڑھنے لگے. ادھر
جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا, غضبناک ہو رہے تھے. عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہ عبداللہ بن زید کون ہے؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے خواب میں آذان دیکھا تھا, وہ بھی وہاں پر موجود تھے. کہا کہ اے عمر تمہاری عقل خراب ہو گئی ہے. کہا عبداللہ بن زید نے کہ اے عمر تمہاری عقل خراب ہو گئی ہے, کیا تم جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیا تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی طرف نہیں دیکھتے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ کیسا ہو گیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً دیکھا, دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غصے میں آ گئے تورات کی پڑھنے کی وجہ سے. فوراً وہاں پر بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی, کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تورات کا نسخہ میں یوں ہی پڑھ رہا تھا, چپکے پڑھ رہا تھا, سوچا کہ اس سے کچھ ہمیں علم حاصل ہو جائے گا. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تو یوں ہی پڑھ رہا تھا, میں تو آپ کے رسول ہونے پر راضی ہوں, اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں, اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اگر تم اس کو پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. سن لو, اگر آج میں زندہ ہوں اور میرے زندہ ہوتے ہوئے فرض کر لو, مثال کے طور پر مان لو, فور ایگزامپل سپوز دیٹ تم مان لو کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر کے آ جائے اور نبی ہی بن کر کے آ جائے, اگر تم ان کی پیروی کرنے لگو مجھے چھوڑ کر کے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے, ہلاک و برباد ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. آج جو مسلمان دوسری اور تیسری کی کتاب پڑھتے ہیں, اللہ اس کے رسول کی کتابوں کو چھوڑ کر کے, بھلا بتلائیے گمراہ نہیں ہے تو کیا حق پر ہے؟ جو اللہ اس کے رسول کی کتابوں کو چھوڑ کر کے کسی اور کتاب کی طرف دیکھتے ہیں, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے خوش ہوں گے؟ نہیں, چہرہ گھما لیں گے, ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے. تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ یہاں پر بھی کھل اٹھا, مسکرانے لگے کہ ٹھیک ہے چلو تم راضی ہو. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے, محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو جائے, اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جائے. ساری کامیابی دنیا و آخرت کی قدم چومنے کے لیے تیار ہے. آئیے میں آپ کو اور ایک دو باتیں سناتا ہوں اس بارے میں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جو انسان ان چیزوں کو یعنی یہ 3 جملے کا اہتمام کرے گا جنت اس کے لیے واجب ہے. جی ہاں, اس سے پہلے آپ نے سنا کہ اللہ راضی ہو جائے گا, اللہ اسے جنت کے اندر داخل کر دے گا. اور یہ جملہ جو انسان صبح میں کہے گا, یعنی اہتمام کر لیا, صبح میں 3 مرتبہ کہہ لیا تو وہی ہو گیا. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی انسان صبح میں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی کہہ لیا تو فقد وجبت علیہ الجنہ, تو اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی. ایک دوسری روایت جو کہ بالکل صحیح روایت ہے, اور یہ ہمارے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے, کوئی بات نہیں. پہلے میں یہ آپ سے عہد کرنا چاہتا ہوں کہ عمل کریں گے, یاد کریں گے اس دعا کو انشاءاللہ. دیکھیے کہ حدیث میں کیا ہے, اللہ اکبر, کیا رکھا اس حدیث کے اندر. اس کو میں نے سنا تو میرے خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا جب میں نے پڑھا, تو کیسی پیاری بات ہے. کہا حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس شخص نے اپنے زندگی کا لازمی حصہ بنا لیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی, ہمیشہ اہتمام کرنے لگا, تو قیامت کے دن, اللہ اکبر, کیا بتاؤں میرے دوستوں, کہا حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن میں فانا زعیم گارنٹی دے رہا ہوں, یہ میں لکھ کر کے دے رہا ہوں, یہ ہے مطلب, میں اسے گارنٹی دے رہا ہوں, لآخذن بیدی, میں ایسے انسان کا ہاتھ پکڑوں گا. اللہ اکبر. سنیے میرے مسلمان بھائیوں, یہ حدیث رسول ہے, کوئی کہانی نہیں ہے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا جس انسان نے اس دعا کا اہتمام کیا اور اللہ کے رب ہونے پر راضی رہا, میرے رسول ہونے پر راضی رہا اور اسلام کے دین ہونے پر راضی رہا, میں ایسے انسان کا ہاتھ پکڑوں گا اور جنت میں جانے تک نہیں چھوڑوں گا. اللہ حتیٰ ادخلہ الجنہ, یہاں تک کہ میں اسے جنت میں نہ داخل کر دوں جب تک میں ایسے انسان کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا. اللہ اکبر. اب اس سے بڑی کامیابی کیا چاہیے؟ دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت بھی کامیابی اس 3 جملے کے اندر ہے میرے دوستو.
جس کے ہم نے 10 فائدے گن کر کے آپ کو بتلایا ہے۔ اب اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ وقت ہو چکا ہے، اگلے جمعہ ہم آپ کو بتلائیں گے کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے، اور اس جملے کے مطلب کے اندر ہم آپ کو یہ بتلائیں گے کہ حالات کیسے بھی ہوں اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، تبھی ہم اللہ کے رب ہونے سے راضی رہیں گے۔ یہ کنیکشن ہے اس عنوان کا۔ حالات کیسے بھی ہوں ہمیں اللہ سے اپنا رشتہ نہیں توڑنا ہے۔ آج کل لوگ ایسے کر رہے ہیں، حالات ایسے ہوا کہ آگے 4 دن دعا کریں، اب کیا اللہ میری سنتا ہی نہیں، کائے کو جانا ہو گیا، میں اتنی دلی کے لیے شاہین باغ والوں کے لیے اتنی دعا کرا، پھر بھی ایسے حالات ہو گئے، میں دعا ہی نہیں کرتا، اللہ کہاں کی ہے بولتے، استغفر اللہ۔ ایسے جملوں سے بچیے میرے بھائیوں، ایسے جملوں سے بچیے کہ آج کل کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا مشکل ہے۔ ایسے جملوں سے بچیے، ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ ایسے جملوں سے بچیے کہ اگر اسلام کے حلال پر عمل کریں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم حرام کو نہیں چھوڑ سکتے، حلال تجارت نہیں کر سکتے۔ ایسے جملے سے اللہ کے لیے بچ جائیے میرے دوستو، ایمان کو بچا لیجیے۔ ایمان ہے تو دنیا جہان کی سب دولت ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ انسان بیکار ہے، وہ انسان اللہ کی نظر میں جانور سے بھی بدتر ہے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم اگلے خطبہ جمعہ کے اندر تفصیل سے بتلائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس دعا کو، اس جملے کو آج کل کے دور میں کثرت سے صبح اور شام جب وقت ملے تب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔